بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کمرہ ہو جس میں بہت پریشان کن کرنے والی چیزیں ہوں، یا آپ کو کاٹ رہا ہو، کوئی تکلیف دے رہا ہو، اندھیرا ہو، دکھ ہو، سوائے آپ کو فائدے کے صرف نقصان ہی نقصان ہو، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز نہ ہو، تو وہ دنیا ہے۔ اگر جو دنیا میں سوسائڈ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، جو آتم ہتیا کر لیتے ہیں، وہ اسی کے معنی تھے۔ ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں بچتا، ان کی دنیا میں کوئی سکون، کوئی خوشیاں، کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا، وہ سمجھا نہیں سکتے اپنی باتیں، وہ پروف نہیں کر سکتے، تو وہ جا کے خودکشی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں، ہر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں، سب کے لیے خوشیاں، سکون۔ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ خوش رہنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، سکون کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، مطلب ہر چیز میں ہمیں لطف چاہیے، مزہ چاہیے۔ اور جب وہی کچھ نہ ہو تو انسان کی جب تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، جب اسے اذیت ملنے لگ جاتی ہے، جب وہ لوگ اسے کنارہ کر لیتے ہیں، اسے برا سمجھتے ہیں، جب اسے حاصل کچھ نہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ مرنے والا کبھی کوئی مرنا نہیں چاہتا، یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی مرا سب سے زیادہ جینے کی کوشش اسی نے کری، جینا وہی چاہتا تھا۔ یہ تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو روز موت مانگتے لیکن انہیں نہیں ملتی، اور جو جینا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ لوگ انہیں سمجھ نہیں پاتے، ان کا ہڑپ لیتے ہیں، ان کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، انہیں سکون سے رہنے نہیں دیتے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو سمجھنا نہیں چاہتے، آخرکار پھر وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور اپنے لیے یہی بہتر سمجھتے ہیں۔ دنیا ایک خوبصورت جینے کا طریقہ ہے، پھر جب وہ خوبصورت نہیں رہتی، بدصورت رہتی ہے، تو وہ انسان اس میں رہنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں رہنا اور آخرت میں رہنا، یہ دونوں ایک دنیا ہے۔ اب اس میں سکون نہیں ملا تو بعد میں سکون ملے، اس کے لیے اپنے دل کو عبادت میں لگائیں۔ اللہ بہت رحم دل ہے، اگر اللہ چاہے تو ہمارے سارے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ چاہے تو ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے بہتر کر دے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے جس کا یہ ایمان ہو گیا۔ اللہ نہیں کرے پھر کبھی اسے خودکشی کرنا پڑے، اللہ نہیں کرے کبھی اسے تکلیف اور اذیت سے گزرنا پڑے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے میں دنیا گزار دیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو راضی رکھے گا۔ آپ کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کو جتنے بھی دشمنوں نے دوستوں میں بدل دے گا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں صرف اللہ سے امید لگائیں، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم جب دنیا فانی سے جائیں تو لوگ ہمارے لیے بخشے، ہمیں یاد کریں، ہمیں محبت سے یاد کریں، ہمیں عزت سے یاد کریں، مرنے کے بعد بھی ہماری عزت ہو۔ اس لیے محنت کریں اپنے آپ پر، محنت کریں اپنے بچوں پر۔ ماں سب سے پہلے اس بات کی حقدار اور اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کہاں اور کیسی بن رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، وہ کس طرح وہ زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے اچھے والدین بنیں، اچھے کام کریں، جو آپ کی اولاد بھی آپ سے اچھی باتیں سیکھیں، محنت کریں خود پر اور اپنی اولاد پر۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم دوسروں کے کام بھی آئیں اور اپنے کام بھی آسانی سے نکالیں، حلال روزی اللہ ہمیں عطا کرے، نیک کاموں میں اللہ ہمیں لگا دے، ہمارے ہاتھوں سے نیک کام ہو، دوسروں کے کاموں میں اللہ ہمیں لگا دے تو اللہ ہمارے کاموں کو میں آسانیاں کر دیتا ہے۔ اللہ ہماری پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشوں سے ہمیں بچا کے رکھے، پریشانیاں، تکلیفوں سے دور رکھے، کیونکہ اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنی نظروں سے دور کر دیتا ہے، یعنی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر تو کچھ بھی کر، اللہ اس پہ بالکل بھی نظر نہیں ڈالتا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو بس مخلوق سے اچھے سے پیش آئیں، اپنا حق ادا کریں مخلوق کے ساتھ اچھے رویے سے۔